سنو لوگوں، گھروں میں حضور کا ذکر کیا کرو۔ کملیا حضور دیاں محفلاں سجایا کر، او بیلیا حضور دیاں محفلاں سجایا کر، دن رات سونے تے درود تو پہنچایا کر، دن رات سونے تے درود تو پہنچایا کر، صدا رہن گیا گھر رہن گیا صدا خوشحالیاں، گھر رہن گیا صدا خوشحالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں، ڈالیاں 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 ڈالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں۔ تو مومن کے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا کیا ہوتا ہے جی؟ جب ذکر ہوتا ہے تو فرماتے اس طرح اللہ رب العزت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے صدقے گھر میں برکت فرما دیتا ہے، گھر میں برکت فرما دیتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام ہر محفل میں حضور پر درود پڑھتے تھے، ہر محفل میں، ہر مجلس میں، جدا ہوتے تو مصطفیٰ پر درود پڑھتے، ارے ملتے تو مصطفیٰ پر درود پڑھتے، کیونکہ انہوں نے سن رکھا تھا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، کیا ہوگا جی قیامت کا؟ میزان عمل پر ایک شخص کو لایا جائے گا، فرماتے جب میزان عمل پر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عزیزان محترم حضور قبلہ والا شان پیر سید اقبال شاہ صاحب آپ تشریف لائے، آپ کو خوش آمدید ہے۔ ماشاءاللہ جی پیر سید ظفر اقبال شاہ صاحب تشریف لائے ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے علم میں اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور جس طرح وہ یورپ کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کر چل رہے ہیں، ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اور زیادہ انہیں تقویت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہر قدم پر برکتیں عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات جو ہیں وہ حاصل ہو سکیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور کا ذکر، حضور پر درود پڑھنا، حضور پر سلام پڑھنا، جب ہم اپنے گھروں کا، اپنے کاروبار کا، اپنے ہر معاملات میں اس محبت کو شامل کر لیں گے کہ حضور کے ذکر سے شروع کرنا ہے، حضور پر درود سلام پڑھ کر شروع کرنا ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکات شامل اس طرح ہوگی کہ قیامت تک اس کی برکات جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ کیوں کہ فرمایا زمین پر ایسے فرشتے ہیں جو تلاش کرتے رہتے ہیں اللہ کے ذکر کی محفلوں کو، رسول اللہ کے ذکر کی محفلوں کو۔ فرمایا جب وہ محفلیں مل جاتی ہیں، اللہ کے ذکر کی محفلیں، تو فرمایا وہ دوسرے فرشتوں کو بھی بلاتے ہیں، کہتے ہیں یہاں آ جاؤ، یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور فرمایا پھر جب وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ رب العزت پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں بتاؤ کہاں سے آئے ہو؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ باری تعالیٰ فلاں فلاں جگہ پر کچھ لوگ بیٹھے تھے جو تیرا ذکر کر رہے تھے، تیرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے۔ فرمایا اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ اس طرح اللہ رب العزت گناہگاروں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے، اس طرح گناہگاروں کی۔ تو آج میرے ماموں نے، میں کہتا ہوں، بہت بڑا کام کیا، یہ اپنا گھر بنایا، یہ بھی بڑا کام تھا، آج اس سے بڑا کام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک کر رہے ہیں۔ آخری حصے کی طرف آتے ہیں۔ کل معراج کی رات تھی اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص معجزہ معراج کی رات تھی۔ میں بس دو تین باتیں اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ سے اتنا پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے گا کہ دنیا میں نبیوں کے بعد سب سے زیادہ عزت والے کون ہیں؟ بولیے، نبیوں کے بعد سب سے عزت والے کون ہیں؟ بولیے۔ صحابہ کرام۔ شاہ صاحب نے فرمایا کون تھے؟ اب صحابی کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے بھی کلمہ پڑھا،
صحابی نے بھی کلمہ پڑھا. ارے آپ بھی نیک اعمال کریں, صحابی بھی نیک اعمال کریں, لیکن دنیا میں غوث, کتب, ابدال, کلندر سب نیچے رہ جائیں, اور صحابی کا ایک بار, کیا جی, ایک بار کلمہ پڑھنا اس قدر فضیلت کا حامل ہو کہ امت میں سے کوئی بھی فرد, کوئی بھی شخص ان کے ساتھ نہ مل سکے. فرماتے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ نہیں, کلمہ انہوں نے بھی پڑھا, ہم نے بھی پڑھا, ایسے ہی ہے نا, انہوں نے بھی پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور ہم نے بھی پڑھا کیا, بولیے گا ذرا. وہ بھی نماز پڑھتے تھے, ہم بھی نماز پڑھتے, وہ بھی تہجد گزار تھے, ہم بھی تہجد گزار ہیں. ہم میں سے الحمدللہ بہت سے لوگ ہیں تہجد پڑھنے والے, قرآن پڑھنے والے, لیکن کیا وجہ ہے کہ آج تک غوث اعظم بھی جو 40 سال تک عشاء کی نماز کا جو وضو کرتے تھے اسی کے ساتھ فجر کی نماز ادا کرتے, لیکن لاکھ غوث کٹھے ہو جائیں صحابی کے قدموں کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے. لاکھ غوث کٹھے ہو جائیں صحابی کو مقام صحابیت کو نہیں پہنچ سکتے. فرماتے ہیں وجہ کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں ایک بار حضور کو دیکھا. صحابی کون ہوتا ہے جی؟ کیا تعریف ہے صحابی کی؟ جس نے ایک بار ایمان کی حالت میں, اس جیسا کائنات میں کوئی نہیں, اس جیسا کائنات میں کوئی نہیں, ہو نہیں سکتا, قیامت تک پیدا نہیں ہوگا. لوگوں فکر دینا چاہتا ہوں جو ایک بار مصطفیٰ ہو سکے, اس جیسا کائنات میں نہیں. اور جس نے خدا کو ایک بار نہیں, جس نے خدا کو ایک بار نہیں, ارے متعدد روایات ہیں 9 بار. کتنی بار؟ 9 بار. 2 بار تو بہت بڑی بات ہے. 2 بار تو یہ آیا کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی وضاحت کے ساتھ بڑی کھلی حدیث ملتی ہے جس پر اعتماد کرتے علماء, محدثین, مفکرین, مفسرین کہ 2 بار دیکھا. تو جنہوں نے ایک بار مصطفیٰ کو دیکھا اس جیسا کائنات میں کوئی نہیں. تو میرے دوستو بتائیے, جنہوں نے جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر رب کو دیکھا, اس محبوب جیسا اور کوئی ہو سکتا؟ اس محبوب جیسا اور کوئی ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے معراج کی رات اللہ رب العزت نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لا مقام پر بلایا. کہاں بلایا جی؟ لا مقام پر بلایا, جہاں سارے پردے اٹھ گئے, حجابات سارے نیچے رہ گئے. انبیاء علیہ السلام کو مسجد اقصی میں کھڑا کیا, اور پھر وہ انبیاء علیہ السلام عرشوں پر دیدار کرتے رہے. ارے جہاں رف پیچھے رہ گئی, جبریل امین پیچھے رہ گیا, اور سارا کچھ پیچھے رہ گیا, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے لا مقام پر بلا کر اپنا دیدار کروایا. کیا کروایا جی؟ اپنا دیدار کروایا. اب بتائیے جس نے دیدار کیا ہو خدا کا, اس جیسا کائنات میں کوئی ہو سکتا ہے؟ نبیوں میں بھی جی. اب حضور فرماتے رہی تو ربی فی احسن صورت, کہا سنو, آدم علیہ السلام آئے, انہوں نے کہا اللہ ایک ہے. ذریت نے پوچھا, اولاد نے پوچھا, آپ نے دیکھا ہے وہ اللہ؟ کہا نہیں دیکھا. ارے سارے نبی آتے گئے, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, ہر نبی آتا گیا, اعلان کرتا گیا, لیکن دوستو کسی نے نہ دیکھا اسے, کسی نے نہ دیکھا. بس کہتے رہے واحد ہے, یکتا ہے, اکیلا ہے. پوچھا کوئی دیکھ سکتا ہے؟ جس نے خواہش کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے, تو آواز آئی تھی لن ترانی, تو نہیں دیکھ سکتا. اور پھر خرّ موسیٰ صاعقہ, وہ بے ہوش ہو گئے تھے, ہوش میں آئے تھے, تو کہتے تھے تم تو توبہ کرتا ہوں, اب دیدار نہیں مانگوں گا. لیکن دیکھیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سارے حجاب ہٹا کر وہاں بلا کر اپنا دیدار کروایا. اور جب اپنا دیدار کروا دیا تو پھر حضور نیچے تشریف لائے, آسمان سے نیچے تشریف لائے, تو پھر کہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ, قسم ہے اس ستارے کی, قسم ہے ستارے کی جو اوپر سے نیچے آیا, جو اوپر سے. ارے فرماتے ہیں ایسا کیوں کہا؟ محدثین کہتے ہیں اس لیے, ارے بھائی جانا بھی کمال تھا, لیکن اس میں تھا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا مسجد الحرام
الى المسجد الاقصی، اس میں وہ لے جا رہا تھا، براق کو بھیجا جا رہا تھا، ارے فرشتے ارے سارا منظر دکھا کر وہاں لے جایا جا رہا تھا، اور وہاں جا کر دیدار کروا کر فرماتے وہاں سے محبوب کا واپس آ جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ سبحان اللہ، بہت بڑی بات تھی۔ فرماتے جب محبوب تشریف لے آیا تو پھر صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ آپ بتائیے رب کو دیکھا ہے؟ تو حضور نے فرمایا، جواب دیا کریم آقا نے فرمایا میں نے اپنے رب کو بڑی پیاری صورت میں دیکھا۔ ذرا غور کرنا، بڑی پیاری صورت میں دیکھا۔ اب جب انہوں نے سنا کہ بڑی پیاری صورت میں دیکھا، وجد میں آ گئے، عشق جو جوش تھا وہ عروج پر آیا۔ کہا یا رسول اللہ بتائیے کیسے دیکھا، وہ کیسا ہے، اس کا جلوہ کیسا ہے؟ ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں، کس طرح دیکھیں؟ فرماتے ہیں جب یہ سوال ہوا تو اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا، کہا محبوب انہیں کہہ دے اگر میرا جلوہ دیکھنا چاہتے ہو، میرا سراپا دیکھنا چاہتے ہو، میرا حسن دیکھنا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کو تک لو۔ جو میرے مصطفیٰ کو تک لے اس نے خدا کو تک لیا۔ جو مصطفیٰ کا جلوہ کرے اس نے خدا کا جلوہ اسے نصیب ہو۔ اور فرمایا کہ سنو جو کوئی تیری بارگاہ میں آ جائے لم تمسن النار، اللہ رب العزت اس کو آگ اس پر حرام کر دے، آگ اس پر حرام کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے عظیم معجزہ عطا فرمایا۔ معراج کی رات اللہ رب العزت نے لا مقام پر بلا کر یہ بتایا کہ 1,24,000 پیغمبر جس کی آمد کے منتظر تھے اور وہ دعائیں کرتے تھے، جب وہ محبوب آیا تو اس کے ایک عظیم معجزہ ایسا بھی عطا کیا کہ جس کے بارے میں ہر نبی یہ کہتا تھا لا ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا، ہماری وہاں تک رسائی نہیں۔ جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو آواز آتی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا قریب کر دیا، اتنا قریب کر دیا کہ ساری دنیا اور ساری دنیا کا نظام، سارے انبیاء اور سارے فرشتے وہ پیچھے رہ گئے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں جا کر اللہ رب العزت نے دیدار عطا کیا۔ آخری بات وہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لا مقام پر بلایا تو ایک تحفہ عطا کیا۔ کیا تحفہ عطا کیا؟ نماز کا تحفہ۔ حضور سے پیار کرنے والوں نماز پڑھا کرو۔ اگر ہم بڑی تقریریں کریں، دھواں دار تقریریں کریں، بڑے لوگ خوش ہوں، یہ تقریریں ہو رہی ہیں، لیکن یاد رکھ لو تقریر سننے کے بعد، تقریر کرنے کے بعد اگر نماز نہیں پڑھی سن لو دھوکہ کر دیا، دھوکہ کیا اپنے آپ سے۔ یخادعون اللہ، فرمایا وہ دھوکہ دیتے ہیں، منافق لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ کس کو؟ کہا اسے کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ کس کو دھوکہ دیتے ہیں جی؟ اپنے آپ کو۔ تو کہا یہ دھوکہ ہے۔ دوستو، نعتیں سننے والوں، میلاد منانے والوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے والوں، سننے والوں، سنانے والوں، سب ہم سب اس میں شامل ہیں کہ معراج کا جو عظیم تحفہ ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ کیا ہے؟ اور آپ کو پتا ہے اس رات اللہ رب العزت نے 50 نمازیں عطا فرمائیں۔ کتنی جی؟ چوتھے آسمان پر حضور آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی چھٹے پر، پھر واپس گئے۔ کس نے بھیجا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ارجع الی ربک، آپ واپس لوٹ جائیں۔ آپ کو 50 نمازیں لے کر آئے ہیں نا، آپ کی امت نہیں پڑے گی۔ تو حضور واپس گئے، کہا عرض کی، فرمایا کم کر دی، پھر کم کر دی، بخاری شریف کے اندر ہے، پھر کم کر دی، 5 باقی رہ گئی۔ کتنی؟ لیکن اس کا کرم دیکھیے، فرمایا جو 5 نمازیں پڑھے گا اللہ رب العزت اسے 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ محفل نات میں بیٹھنے والوں، آج اس گھر میں حضور کا ذکر سننے والوں، اس بات کو پکا کر کے اٹھیں کہ ہم اس مہینے میں رجب شریف میں وعدہ کرتے ہیں کہ نماز نہیں چھوڑیں گے۔ وعدہ کرتے ہیں نا جی؟ انشاءاللہ تعالی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اور یاد رکھ لیں حضور کی معراج یہ تھی کہ تیری معراج تو جانے کہاں تک پہنچا، تیری معراج تو جانے کہاں تک پہنچا۔ کہا کہ میری معراج آقا میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اور حضور کے قدم کیا ہے؟
حضور کے قدم کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں نقشے قدم پر چلنا. کیا ہے؟ نقشے قدم پر چلنا. کیا؟ وقت پر نماز ادا کرنا. وقت پر نماز ادا کرنا. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. صحیح معنوں میں آج کیونکہ وقت زیادہ ہو چکا تھا تو پھر ایسے میں ایسی باتیں ہوتی ہیں جو اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی میں نے آپ کے سامنے کہہ دی. چاہیے تو یہ تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد فوراً یہ پروگرام شروع. بہت سارے لوگ واپس چلے گئے. ٹھیک ہے، بہرحال جتنے موجود ہیں اللہ رب العزت شرف قبولیت عطا فرمائے اور یہاں پر برکتوں کا نزول فرمائے. اب بلا تاخیر ان کو خطاب دیجیے کہ اللہ شاہ جن کو میرے آقا نے اپنا منبر عطا فرمایا اور فرمایا حسان مجھے میری نعت سنا. حضرت حسان نے میرے آقا کے حسن و جمال کو دیکھا. عرض کی وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَرِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اس کا سادہ سا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ دربار رسالت میں کیسی وہ گھڑی ہوگی، دربار رسالت میں کیسی وہ گھڑی ہوگی. حسان نے منبر پر جب نعت نبی پڑھی ہوگی. دربار رسالت میں کیسی وہ گھڑی ہوگی. حسان نے منبر پر جب نعت نبی پڑھی ہوگی. ابو بکر ہوگے، عمر ہوگے، عثمان و علی ہوگے. حسنین کے نانا کی کیا عجب بزم سجی ہوگی. اور جس کسی نے بھی میرے آقا کے روح انور کو دیکھا بس کلام لکھ دیا. پیر مہر علی شاہ نے ہمرا کی وادی میں میرے آقا کے روح انور کو دیکھا. پیر مہر علی شاہ نے کلام لکھا جس کی تضمین پیر نصیر الدین نصیر کر گئے. پیر مہر علی شاہ کہتے ہیں کہ اج سکھ مترانی ودھیری. سکھ کہتے ہیں تانگ کو، متر کہتے ہیں محبوب کو، ودھیری کہتے ہیں بہت زیادہ کو. اگر محبوب کو کہے تو ڈھولن بھی کہتے ہیں، سجن بھی کہتے ہیں. اور اسی سجن کے بارے میں میاں محمد بخش صاحب کہتے ہیں کہ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے تے درد مندانو تانگ سجن دی ستیاں آن جگاوے. اگر میں خواجہ غلام فرید سے پوچھوں تو آپ کہتے ہیں کہ 100 باری چڑی میں کوٹھے تے اتری کئی واری. 100 باری چڑی میں کوٹھے تے اتری کئی واری. ہن تے آجا سونیا سجنا تو جتیوں تے مہاری. اس لیے کہتی ہے کہ میں ویکھا میرا پیر نہ ویکھے، جے میں نہ ویکھا تے او ویکھے. ایڈی چنگی قسمت کتھوں میرے وچ ویکھن دی او ویکھے. یار تے تیرے اندر بستا تینو ایویں پین پلیکھے. یار فریدا بوئے یار تے بریے بھاویں سونا ویکھے یا نہ ویکھے. اس لیے تو خواجہ خلفا فرماتے ہیں کہ اے اکھیاں لڑیاں تے زور پٹھانے لڑیاں پھر چھڑ کے یہ سب اڑیاں. جے نہ چھڑن اے اڑیاں پھر سمجھ نہیں ہو لڑیاں. غلام فریدا او قادی اکھیاں جڑیاں لڑیاں تے توڑ نہ چڑیاں. اس لیے تو کہتے ہیں احمد علی حاکم نے قلم اٹھائی. وہ کہتا ہے کہ میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے. جب ظہوری صاحب نے قلم اٹھائی آپ کہتے ہیں کہ بچھوڑے دے میں صدمے دن رات چلا. یا رسول اللہ کرا میں تیری اگلا. یا رسول اللہ ہوائے وقت دیئے لے جا اتھرو میرے تے آکھی اور کی میں نظر کھلا. یا رسول اللہ پھر پیر مہر علی شاہ نے کلام لکھا. پیر نصیر الدین نصیر کہہ گئے کہ اج سکھ مترانی بدھیری ہے کیوں دلی اداس کھلیری ہے. لو لو دے وچ شوق چنگیری ہے. اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں اے راز سہانی چل ورگی مٹھی خواب دی ہمراہ باتی. اچانک تکیا کی میں آسی عطیف سرا من طلاته وشزو بدا من وفرته فسکرتہنا من نظرته. نینا دیا فوجہ سر چڑیاں او دے ہاتھ بہار زبانی ہے او دی دو جگ دے سلطانی ہے او تھے گمبا کلے انسانی ہے. کالی ظلف تے آنکھ مستانی ہے مخمور رکھی ہے نمد بریاں چٹے دند تے موتی دیا حل لڑیاں. انہوں ہستی دا عنوان آکھا یا رب سچے دی برہان آکھا یا اکھیاں دا قرآن آکھا. بس اس صورت نو میں جان آکھا کہ جانے جہان آکھا. پر سچ آکھا تے میں رب دی شان آکھا جس شان تو شانہ سب بنیا کی جتنا بشر کی شاہ گدا دیتی جسمی نصیر او شان خدا. انہیں ہوش تے منہ بال اٹھیا سبحان اللہ
ما اجملا کا ما احسن کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، اے مشتاق اکھی کتھے جا رہی ہے۔ بس آخری جملوں میں پھر مہر علی شاہ کہتے ہیں کہ کوئی مثل نہ ڈھولن تھی۔ قبلہ شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ حضور نبیوں میں بے مثال ہے، اس کا ترجمہ پیر مہر علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ کوئی مثل نہ ڈھولن تھی، چپ کر مہر علی تھا جا نہیں بولن دی، کہ حضور کی بارگاہ تو ایسی ہے وہاں دم مارنے کی بات نہیں ہے۔ اس لیے طرف کہتا ہے، شاعر نے ترجمہ کیا، پنجابی کا شاعر کہتا ہے کہ سارے نبی میں بنائے نال مرضی، تین پچھ یار بنا بنائے، محبوب آکھیا ایو جیا بنا مولا، میری جان جہانا دی جان ہوئے، بھاویں تو بولے بھاویں میں بولا، ساڑھے دوواں دی ہکو زبان ہوئے، جدہ نام قرآن ہوئے۔ پھر پیر مہر علی شاہ نے اسی لیے کہا کہ کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھا جا نہیں بولن دی۔ عزیزہ نے محترم، کلام تو بہت طویل، لیکن میں اسی جگہ پہ کلام کو اتفاق کرتا ہوں۔ اپنی حاضری میں نے پیش کر لی، اب اس عظیم شخصیت کو میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ڈائریکٹر پروگرام تکبیر ٹی وی UK سے آپ کا تعلق، آپ اتنا طویل سفر کر کے حضور کے دین کی تبلیغ وہاں بھی کرتے ہیں اور پاکستان کے دورے کے لیے آپ تشریف لائے، آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، سرکار کے غلاموں میں آپ کی حاضری ہو رہی ہے۔ میں قبلہ علامہ صاحب کو اتنی انکھن محنت پر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، جس طرح پیر صاحب پیر سید امداد حسین شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ آپ دین کی تبلیغ وہاں فرماتے ہیں، باہو ڈریس سے بھی آپ کا تعلق ہے۔ حضور کی بلا والا شان حضرت علامہ مولانا سید ظفر اللہ شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ اپنے حسین خطاب سے ہمارے قلوب و اذہار کو معطر و منور فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، نعرہ حیدری۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ بآواز بلند صلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ درود پاک سب کو آتا ہے؟ ذرا اٹھی پڑھو نا پھر ساتھ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد سب سے پہلے جناب محترم پیر مظہر شاہ صاحب کو مبارکباد پیش کر۔ شاہ جی بیٹھے رہتے ہیں، مظہر شاہ صاحب، اچھا ٹھیک ہے۔ آپ دبئی میں تھے، مجھے اس وقت بھی ٹیلی فون فرما رہے تھے، اور پاکستان میں اس وقت لندن میں تھا، تو اس وقت آپ نے فون کیا، میں نے عرض کی کہ میں 13 تاریخ کو